السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اس کے اہم نکات جو کی پوائنٹس ہیں، سب سے پہلے تعارف، اس کے بعد زکوٰۃ کا مفہوم، پھر زکوٰۃ کا نصاب، پھر زکوٰۃ کی فرضیت، پھر زکوٰۃ کے مصارف، پھر زکوٰۃ کے مقاصد، کیا زکوٰۃ ٹیکس ہے، زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق۔ اس کے حوالے سے ایک قرآنی آیات ہے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تعارف: نماز کے بعد زکوٰۃ دوسری اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی پہلے انبیاء کی شریعت میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو اس کو پورا کرنے کے حوالے سے انہیں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ قرآن کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ وہ نماز کی طرح گھر والوں کو زکوٰۃ کی بھی تلقین کرتے تھے، جس طرح کہ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے پروردگار کے نزدیک وہ ایک پسندیدہ انسان تھا۔ زکوٰۃ کے لفظ سے ہی اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب کے لیے فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی: زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا اور کسی چیز کا بھرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں نصاب کے مطابق جس مال پر 1 سال گزر گیا ہو، اس مال میں سے 40واں حصہ کسی مستحق کو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، یعنی اسے مالک بنانا۔ زکوٰۃ کا نصاب اور شرح: سونا چاندی: سونا کے نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا 52 تولے ہے۔ شرح: ان پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ روپیہ اور مال تجارت: روپیہ پیسہ اور مال تجارت کی قیمت اگر 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر ہو، اس کی قیمت لگا کر 2.5% کی شرح سے اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ سوائم یعنی چرنے والے وہ مویشی جو سال کا غالب حصہ چراگاہوں میں چرتے ہیں، ان کا نصاب اس طرح ہے: اونٹ 5 سے 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری، اور 25 سے 35 تک 1 یک سالہ اونٹنی، گائے ہر 30 پر 1 یک سالہ اور ہر 40 پر 1 2 سالہ بچڑا، بکریاں 40 سے 120 تک 1 بکری۔ زرعی پیداوار: کل زرعی پیداوار پر بلا لحاظ نصاب زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کے معنی ہے 10واں حصہ۔ زمین اگر بارش، سیلاب، قدرتی ندی نالے یا چشمے سے سیراب ہو تو اس پر عشر کی شرح 10% ہے، اور اگر کنویں یا ٹیوب ویل وغیرہ یا کسی مصنوعی ذریعے سے زمین سینچی گئی ہو تو اس پر عشر کی شرح 20% ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ: زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ درجہ ذیل ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو آزاد کرانے میں اور مقروضوں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ فقراء: فقیر کی جمع ہے۔ عربی زبان میں فقیر کا معنی ہے محتاج، یعنی ایسا شخص جو کسی ایسی ضرورت سے دوچار ہو جس کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، مثلاً کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ مساکین: مساکین جمع ہے مسکین کی۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرنے سے معذور ہو لیکن عزت نفس کا خیال اسے دوسروں کے سامنے دست سوال درازی سے باز کرے۔ عاملین: یعنی وہ عاملین جو زکوٰۃ کی وصولی، اس کے حساب کتاب اور تقسیم وغیرہ کے امور سر انجام دیں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے ادا کی جائیں گی۔ مؤلفۃ القلوب: اس کا لفظی معنی ہے وہ لوگ جن کے دل جوڑے گئے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو اسلام لائے تو بلا لحاظ اس کے وہ امیر تھے یا غریب، مال و دولت سے ان کے دل جوئی کی گئی۔ نئے اسلام لانے والوں کی زکوٰۃ کسی مال سے دل جوئی کی جا سکتی ہے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ غلاموں کی آزادی: زکوٰۃ کے مال سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ غارمین: ایسے ضامن یا مقروض جو زیر ضمانت یا مال قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ فی سبیل اللہ: اس سے مراد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں کوشاں ہیں اور روزی کمانے کی فرصت نہیں رکھتے۔
مثلاً جہاد کرنے والے، دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے، نادار طالب علم وغیرہ۔ ابن سبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہیں جو حالت سفر میں محتاج ہو جائیں، خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہوں۔ زکوٰۃ سے مسافر کی مدد اس کی اصل حاجت کے مطابق کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی حیثیت کے مطابق۔ زکوٰۃ کے مقاصد: تزکیہ نفس: زکوٰۃ کا حقیقی اور بنیادی مقصد، جس کا تعلق بالکیا شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا دل دنیا کی حرص سے پاک ہو کر نیکی اور تقویٰ کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن میں ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو خدا سے ڈرنے والا ہو اور جو اپنے تزکیے کی خاطر دولت دوسروں کو دیتا ہو۔ گویا صدقہ اور زکوٰۃ کی اصل غایہ دل کی پاکی اور نفس کا تزکیہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو خدا پرستی کی اصل دشمن ہے اور جو انسان کو خدا اور آخرت سے بیگانہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے، لیکن اس کی سب سے معروف اور خطرناک شکل دولت کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو اس فتنے کی گرفت سے بچا لے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے اور اچھائیاں نشوونما پا سکتی ہیں۔ خود زکوٰۃ کے لفظی معنی بھی پاکیزگی اور نمو کے ہیں۔ گویا اس طرح نفس میں پاکیزگی آتی ہے اور صفات حسنہ کی قوت نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد محض اس بات سے حاصل نہیں ہوتا کہ اپنی دولت کا ایک حصہ نکال کر کسی غریب کو دے دیا جائے، بلکہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے سچی نیت اور عملی اہتمام ہو۔ مقصود صرف خدا کی رضا کا حصول ہو، نام و نمود کی خواہش یا کسی پر احسان ڈھرنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ لینے والے کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، پاک کی کمائی سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کے لیے جو چیزیں دی جائیں وہ عمدہ قسم کی ہوں۔ جس طرح نماز کا ظاہری پہلو اس کے ارکان ہیں، لیکن اصل چیز تو توجہ والی اللہ ہے، اس طرح زکوٰۃ کا ظاہری پہلو ادائیگی نقد و جنس ہے، لیکن اس کا باطن دنیا کے مقابلے میں آخرت کو فوقیت دینا ہے، اور باطن کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب اوپر کی شرائط کا خیال رکھا جائے۔ امداد باہمی زکوٰۃ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملت کے نادار افراد کی مدد کی جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ان کے امراض سے لی جائے اور غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا ایک خالص اجتماعی اور معاشی پہلو بھی ہے، اور اس کے بغیر زکوٰۃ کا اسلامی پہلو مکمل نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے پوری دل جمی اور خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا حصہ نکالا تو بلا شبہ اس نے اپنے دل کی پاکی اور تزکیے کا اہتمام کر لیا، مگر اس کا یہ فعل شریعت کے نزدیک اب بھی ادائے زکوٰۃ نہیں بنا۔ یہ ادائے زکوٰۃ اس وقت بنے گا جب وہ اپنی نکالی ہوئی دولت کو حق داروں کے حوالے کر دے گا، یعنی دل کی پاکی اور نفس کے تزکیے کا زکوٰۃ کی بنیاد۔ غرض و غابت ہونا مسلم، لیکن اس مال و زکوٰۃ کا غریبوں کی حاجت روائی کے ذریعے بننا بھی اپنی جگہ بالکل ضروری ہے، اور اس کے بغیر زکوٰۃ کا شرعی فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے زکوٰۃ کو کھاتے پیتے افراد کی دولت کا حصہ کہا ہے، اور یہ حق ایسا ہے جس کی خاطر اسلامی حکومت تلوار بھی اٹھا سکتی ہے۔ دین میں اس بات کی جو اہمیت ہے، اس کا پورا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس طرح ایک طویل حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کہے گا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ جواب دے گا کہ خدایا میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، تو اس سارے جہان کا پالنہار ہے۔ ارشاد ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو دین ایک حاجت مند کی بھوک پیاس کو خود اللہ تعالیٰ کی بھوک پیاس سے تعبیر کرتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے یہاں غریبوں اور ناداروں کی حاجت براری کے لیے کیا اہمیت۔ دین کی نصرت: زکوٰۃ کا ایک اور مقصد دین کی حفاظت اور نصرت ہے۔ قرآن میں اہل ایمان سے جگہ جگہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ جہاں اہل ایمان کی بنیادی صفات بیان کی جاتی ہیں، ان میں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کرنے کی بات لازماً موجود ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ دین کی خاطر جہاد کرنے کے لیے جن مصارف کی بھی ضرورت پڑے انہیں اپنے پاس سے مہیا کرو۔ دین کی حفاظت و نصرت کا کام معمولی نہیں، اس لیے اس کی خاطر اپنی دولت خرچ کرنا بھی معمولی کام نہیں۔
قرآن کریم نے ایک جگہ جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین کی حفاظت و نصرت کے لیے مالی اتفاق سے جی چرانا ہلاکت کو مول لینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا زکوٰۃ ٹیکس ہے؟ اس حوالے سے سید ابو علی مودودی رقم طرز ہیں، زکوٰۃ کے متعلق یہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی ٹیکس ہے۔ دراصل یہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے اور نماز کی طرح ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو زبردستی کسی انسان پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بخوشی اسے قبول کرے۔ اس کے عائد کرنے والوں کا کوئی شخص متعدد نہیں ہوتا، ان کے برحق ہونے پر ایمان نہیں لاتا، ان کے ڈالے ہوئے اس بار کو زبردستی چٹی سمجھتے ہیں، اس پر ناک پھونڈ چڑھاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہزار حیلے کرتا ہے، اس کو ادا نہ کرنے کی تدبیریں نکالتا ہے اور اس سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ان دونوں میں اصولی فرق یہ ہے کہ ٹیکس دراصل ان خدمات کے مصارف پورے کرنے کے لیے عائد کیا جاتا ہے جن کا فائدہ خود ٹیکس ادا کرنے والے کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی تصور یہ کار فرما ہے کہ آپ جن سہولتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے وہ سہولتیں آپ کو بہم پہنچائی جائیں، ان کے لیے آپ اپنی دولت کے لحاظ سے مناسب چندہ دیں۔ یہ ٹیکس در حقیقت ایک طرح کا چندہ ہی ہے جو قانونی جبر کے تحت ان اجتماعی خدمات کے لیے آپ سے لیا جاتا ہے جن کے فوائد سے مطمع ہونے والی میں آپ خود بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ اس کے برعکس ایک عبادت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز ایک عبادت ہے۔ کوئی پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی اس کی عائد کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اسے خود خدا نے عائد کیا ہے جسے ایک مسلمان اپنا معبود برحق مانتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ سے بچنے یا اس میں خود برد کی کبھی کوشش نہیں کر سکتا۔